darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اکرم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس کے دوران لاؤڈ سپیکر میں خرابی پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں درس میں شرکت کرتی ہیں، وہ درس کا کافی حصہ سننے سے محروم رہیں، اور ان کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ پچھلا درس دوبارہ دہرایا جائے. تو آپ حضرات بھی قند مقرر کے طور پر دوبارہ سن لیں. اور اللہ کا کلام تو ویسے ایسی چیز ہے کہ بار بار سننے کی ہے. الحمدللہ یہ کوئی رسمی واعظ، تقریر اور جلسہ اور پروگرام نہیں ہوتا. قرآن کا درس ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی تفسیر اور تشریح ہوتی ہے، اور مقصد یہ کہ دلوں میں ایمان بیٹھ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ جائے، قرآن کریم کی محبت بیٹھ جائے، اور اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دیں. تو اس لیے کوئی مضمون بار بار سننے کو بھی ملے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ویسے خود قرآن کریم میں آپ اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے مضامین کو بار بار بیان کیا ہے. توحید کا مضمون بار بار بیان ہوا، نبوت کا مضمون بار بار بیان ہوا، آخرت کا مضمون بار بار بیان ہوا. تو یہ جو مضامین ہیں اللہ پاک نے تکرار کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. اور ویسے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ گزشتہ درس میں لاؤڈ سپیکر کے ناکام ہونے کے باوجود اور خاموش ہونے کے باوجود ہمارے یہ ساتھی جو درس کے لیے آتے ہیں شدید گرمی کے باوجود بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھے رہے. تو یاد رکھیے کہ اصل چیز جو ہے وہ تو ہے بندے کی سچی طلب اور تڑپ. بعض اوقات کہنے والا اگر کمزور بھی ہو، اس کے اندر عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے کچھ کمزوریاں ہوں، لیکن سننے والوں کے اندر سچی طلب اور سچی تڑپ ہو تو اللہ پاک ان کو محروم نہیں فرماتے. تڑپ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا. ایک شخص جو شدید تڑپ رکھتا تھا حرمین شریفین کے سفر کی، مگر جیب اجازت نہیں دیتی تھی، تو وہ اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس حاضر ہوا جو ہر سال ہی جاتے تھے، اور روتا ہوا تڑپتا ہوا حاضر ہوا کہ حضرت آپ تو ہر سال جاتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے بھی حاضری کی سعادت نصیب فرما دے. تو انہوں نے فرمایا کہ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ میں نے آج تک جتنے حج اور عمرے کیے ہیں وہ میں تجھے دے دیتا، اور یہ جو تڑپ تیرے اندر پائی جاتی ہے یہ میں لے لیتا. تو یہ جو تیری تڑپ ہے یہ میرے حج اور عمرے سے کہیں زیادہ اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے. تو اللہ پاک کے ہاں اس طلب کو دیکھا جاتا ہے، تڑپ کو دیکھا جاتا ہے، اور ایسے لوگ محروم نہیں رہتے ہیں. تو بہرحال کبھی بھی ایسا موقع ہو تو
تو اس میں آپ حضرات اللہ پاک کی طرف متوجہ رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ کے گھر میں طلب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھنا بھی، بغیر سننے کے بیٹھنا بھی انشاءاللہ بیکار نہیں جاتا ہے۔ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، تو یہاں کا جو بظاہر محروم نظر آتا ہے وہ بھی حقیقت میں محروم نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی چاہت کو دیکھ کر اور ان کی طلب کو دیکھ کر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 سے دوبارہ درس کا آغاز کر رہے ہیں، حالانکہ یہ درس پہلے ہو چکا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو تو نام لے کر پکارا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ آپ کو یا آدم ملے گا، یا موسیٰ ملے گا، یا عیسیٰ ملے گا، یا زکریا ملے گا، یا یحییٰ ملے گا، لیکن یا محمد آپ کو قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ کہیں اللہ پاک نے یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، اور کہیں یا ایھا الرسول۔ اور یا ایھا الرسول یہ پورے قرآن کریم میں 2 دفعہ آیا ہے، اور دونوں دفعہ سورہ مائدہ میں ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، اے میرے پیغمبر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ ان لوگوں کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی حرکتوں سے آپ غم زدہ اور پریشان نہ ہوں۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ آیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، سمجھایا ہے کہ آپ زیادہ غم نہ کریں، زیادہ پریشان نہ ہوں۔ حضور اپنی امت کا بہت زیادہ غم کیا کرتے تھے، اور امت کی ہدایت کے لیے تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، جس کا اندازہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت سے ہوتا ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور جب رات کو روتے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے گھٹی گھٹی سی آواز نکلتی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو بہت دکھ، بہت غم کہ یہ ہدایت قبول کیوں نہیں کرتے، یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، میں ان کا خیر خواہ ہوں، یہ مجھے اپنا بدخواہ کیوں سمجھتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کے دکھ کو سمجھنا ہو تو آپ اس باپ کو دیکھیں یا اس ماں کو دیکھیں جن کی اولاد نافرمان ہو۔ اولاد نافرمان ہے، سرکش ہے، باغی ہے، اور والدین تڑپتے ہیں اس کے لیے، روتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہماری اولاد تباہی کی طرف جا رہی ہے، ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ناکامی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ دیکھ کر وہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، طرح طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اولاد سمجھتی نہیں، تو پھر وہ دکھ سے روتے ہیں۔ میں نے بعض نافرمان قسم کی اولاد کے باپوں کو خود اپنی آنکھوں سے ایسے روتے ہوئے دیکھا جیسے ایک بچہ بلکتا ہے، بلک بلک کر روتے ہوئے۔ مول صاحب نہیں سمجھتے، بہت کوشش کی ہے، بہت سمجھایا، نہیں سمجھتے، نماز کی طرف نہیں آتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، نشہ نہیں چھوڑتے، اور گندی محفلیں اور مجلسیں نہیں چھوڑتے، بہت سمجھایا، بلک بلک کر رو رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے۔ لیکن سچ جانے کہ باپ کے دل میں اور ماں کے دل میں اپنی نافرمان اولاد کا غم کچھ حیثیت نہیں رکھتا اس غم کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی کے سینے میں ہوتا ہے نہ ماننے والی امت کے لیے، ایمان نہ لانے والی امت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت ہی میں ڈال لیں گے۔ تو اللہ نے جگہ جگہ
تسلی دی، سمجھایا اتنا غم نہ کریں. تو حضور کو غم تھا، امت کا غم، انسانیت کا غم. یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے، ایمان قبول کیوں نہیں آتے، یہ غم تھا. اور میرے عزیزوں، غم تو دنیا میں بے شمار ہیں، ہر ایک کے ساتھ غم لگے ہوئے، ہر ایک کے ساتھ. اس دنیا میں کوئی بھی غم سے خالی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی غم سے خالی نظر آئے یا تو وہ دیوانہ ہوگا یا جن اور دیو ہوگا، مگر نہ عقل مند ہو اور انسان ہو تو غم سے خالی نہیں ہے. ہر ایک کو غم ہے. کسی کو روزگار کا غم ہے، کسی کو ترقی کا غم ہے، کسی کو دکان کا غم ہے، کسی کو کاروبار کا غم ہے، کسی کو رشتہ داروں کے ستائے جانے کا غم ہے، کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے، اور کسی کو اولاد ہونے کے باوجود ان کی نافرمانی کا غم ہے، کسی کو اپنی صحت کا غم ہے. تو مختلف قسم کے غم ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. لیکن یقین کریں سب سے قیمتی غم، جس غم پر لاکھوں خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں، وہ دین کا غم ہے، وہ ایمان کا غم ہے، وہ امت کا غم ہے، حضور کی امت کا غم. یہ حضور کی امت ہے اور بھٹکی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے، دوزخ کے راستے پر جا رہی ہے، تباہی کے راستے پر جا رہی ہے. اس کا غم. اور سچ کہتا ہوں کہ آج ہمارے سینوں میں بے شمار غم ہیں، لیکن یہ غم نہیں ہے. اور شاید اسی لیے بہت غم ہے کہ یہ غم نہیں ہے. اگر یہ غم ہو، ہدایت کا غم، ایمان کا غم، امت کا غم، اللہ کو راضی کرنے کا غم، آخرت کا غم، یہ فکر اگر ہو تو بہت ساری فکریں ایسی ہیں کہ اللہ پاک اس مبارک فکر کی برکت سے ان سے ہمیں ویسے ہی نجات دے دے. لیکن یہ فکر آج نہیں ہے، یہ فکر اٹھ گئی ہمارے اندر سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ فکر اور یہ غم عطا فرمائے. تو فرمایا کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ ان لوگوں کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں. من الذين قالوا آمنا بافواههم، خواب ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبهم، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ومن الذين هادوا، اور خواب ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں. دو قسم کے لوگ، ایک وہ لوگ جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن دلوں میں ایمان نہیں، یعنی منافق. اور دوسرے یہودی. فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ غمگین نہ ہوں، زیادہ رنجیدہ اور پریشان نہ ہوں. سماعون للکاذب، یہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں. یہ معنی بھی بنتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں، اور یہ معنی بھی بنتا ہے کہ یہ جھوٹ سنتے ہیں. اپنے مذہبی رہنماؤں سے جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے. میں اگر چاہوں تو نام لے سکتا ہوں کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ جھوٹی کہانیاں سننے کے عادی ہو چکے ہیں، جھوٹے قصے سنتے ہیں. تعجب ہوتا ہے، سنتے ہیں اور سنتے ہی چلے جاتے ہیں، سنتے ہی چلے جاتے ہیں. توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. حیرت کی بات ہے، ان کا ضمیر ہی مردہ ہو گیا، مزاج ہی خراب ہو گیا، سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی نہیں ہے. سنتے جاتے ہیں اپنے مذہبی رہنماؤں سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مگر سنتے اور قبول بھی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ہمارے فرقے کے ہیں، ہماری جماعت کے ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں تو سر آنکھوں پر. لیکن اگر نام لوں گا تو آپ کہیں گے فرقہ واریت کو پھیلا رہا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے آج کے مسلمانوں کے اندر بھی. تو دو معنی بنتے ہیں اس کے. ایک معنی تو یہ کہ یہ جھوٹ کو سنتے ہیں، ابھی آگے چل کر اس کی مزید وضاحت ہوگی. اور دوسرا معنی یہ
کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو ہدایت کے لیے نہیں، دل بدلنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے، جاسوسی کے لیے. www.darsulquran.com سماعون لقوم آخرین، یہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے. لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے وہ ان کو بھیجتے ہیں، جاؤ تم سن کر آؤ. ان کے کہنے پر یہ آتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کسی شیخ کے مرید ہوں، مرید تعلق والے، ہر وقت کے حاضر باش، مجلس میں بیٹھنے والے، وہ اگر باہر جا کر ایک بات کہیں گے تو لوگ ان کی بات کو جلدی قبول کریں گے، کہیں گے یہ تو ان کا مرید ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا، ان کی مجلس میں جانے والا. اور اگر کوئی مخالف کہے گا تو اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ وہ منافق لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور بڑے اخلاص کے ساتھ، یعنی ظاہر کرتے تھے کہ ہم بڑے اخلاص کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر جا کر جھوٹ بولتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، بدنام کرتے تھے. تو لوگ کہتے کہ یہ تو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے باوجود کہ یہ منافق ہیں، مروت سے کام لیتے تھے، مروت سے کام لیتے تھے. ان کو مجلسوں سے اٹھ جانے کا حکم نہیں دیتے تھے. تو فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے سنتے ہیں اور دوسری قوم کے لیے سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ کلام کا موقع محل متعین ہونے کے بعد اس کے محل سے بدل دیتے ہیں. یہ کلام میں تحریف کرتے ہیں. کلام میں تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی. تو ظاہر ہے کہ لفظی تحریف تو اللہ کے کلام میں ہو نہیں سکتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس میں معنوی تحریف کرتے، بات کو بدل کر اس میں تبدیلی کر کے دوسروں کو سناتے تھے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر کوئی تمہیں دوسرا حکم دیا جائے تو بچ کے رہنا، پھر قبول نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان جاسوسوں کو، ان منافقوں کو کچھ لوگ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر یہ مسئلہ پوچھو، اگر تو تمہاری اور ہماری مرضی کے مطابق جواب ملے تو قبول کر لینا، اور اگر ہماری مرضی کے مطابق جواب نہ ملے تو پھر قبول نہ کرنا. اس آیت کے ضمن میں کئی واقعات لکھے ہیں، ان میں سے دو واقعے زیادہ مشہور ہیں جن پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے. ایک واقعہ یہ کہ تورات کے اندر زانی اور زانیہ کے لیے وہی حکم تھا جو اسلام کے اندر ہے، یعنی غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم، سنگسار کرنا، یہی حکم تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ ان کے وڈیروں نے اس گندے عمل کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا، تو ان کے بعض مذہبی رہنماؤں نے اپنے وڈیروں کے لیے تورات کے حکم میں تبدیلی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ سنگسار کرنے کی بجائے ان کا منہ کالا کیا جائے اور انہیں گدے پر سوار کر کے گھمایا جائے. یہ سزا تجویز کر دی. تو ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے بڑے خاندان کے دو افراد، مرد اور عورت، پکڑے گئے بدکاری میں. تو انہوں نے کچھ لوگوں کو حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ جا کر مسئلہ پوچھو، اگر تو حضور سنگسار کرنے کے علاوہ کچھ اور فتویٰ دے تو قبول کر لینا، لیکن اگر سنگسار کرنے کا فتویٰ دے
تو قبول نہ کرنا. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا گیا. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. بنو قریظہ جو تھے یہ کمزور تھے اور بنو نذیر طاقتور تھے. بنو نذیر نے طاقتور ہونے کے ناطے بنو قریظہ سے یہ تسلیم کروا رکھا تھا کہ اگر تمہارا بندہ قتل ہوا تو ہم اس کا تاوان دیں گے 50 وسق گندم، اور اگر ہمارا بندہ قتل ہوا تو تم دو گے 100 من. ہم دیں گے 50 من اور تم دو گے 100 من. وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس فیصلے پر عمل کرتے رہے اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہی دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے کسی شخص نے بنو نذیر کا ایک بندہ قتل کر دیا اور حسب ثابت اس کا تاوان 100 وسق ان سے طلب کیا. انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا اور تمہارا دین ایک، نسب ایک، شہر ایک، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارے اور ہمارے خون میں فرق ہو؟ تمہارے خون کی قیمت 100 وسق اور ہمارے خون کی قیمت 50 وسق. ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آج تک ہم مانتے رہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، لیکن اب چونکہ مدار حرام کمائی پر ہوتا ہے جو باعث شرم ہو. زنا کی اجرت پر بھی سحت کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی سحت کہتے ہیں. شراب کی اجرت اس کو بھی سحت کہتے ہیں. مردار بیچ کر جو پیسے لیے گئے اس کو بھی سحت کہتے ہیں. اور یہ جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنے والے ہوتے ہیں، کاہن، نجومی، ان کی جو اجرت ہے اس کو بھی سحت کہتے ہیں، حرام. اور اسی طریقے سے رشوت، اس کو بھی سحت کہا جاتا ہے. اور رشوت کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہیں، اس کا معاوضہ لینا یہ رشوت ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما. اللہ رشوت لینے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں، رشوت دینے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں، اور جو ان دونوں کے درمیان دلال بنتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے. البتہ اگر کوئی شخص ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دیتا ہے تو اس صورت میں دینے والا گناہگار نہ ہوگا، لیکن لینے والا اس صورت میں بھی گناہگار ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انما الاسم علی القابض دون الدافع. اس صورت میں، ظلم کی صورت میں، جبکہ کوئی ظلم سے بچنے کے لیے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے، اس لیے کہ نظام ایسا ہے، رشوت کا نظام ہے، جانتا ہے کہ رشوت کے بغیر میرا جائز کام بھی نہیں ہو سکتا، مجبور ہے. جیسے آج ہمارا نظام ہے، ظالمانہ نظام، رشوت کا نظام، نیچے سے اوپر تک. ہماری سوچ یہ بن گئی کہ رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی جائز کام بھی نہیں ہو سکتا، اور رشوت اور سفارش ہو تو ناجائز کام بھی ہو جائے گا. یہ ایک سوچ بن گیا. تو اگر ایسا ظالمانہ نظام ہو کسی ملک کے اندر، اور کوئی شخص ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے، تو دینے والا گناہگار نہیں، لینے والا گناہگار ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا بأس ان يدفع الرجل من ماله ما يكون به عرضا. فرمایا کہ کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں. بعض اوقات عزت بچانے کے لیے ہمارے سرکاری اہلکار بعض اوقات ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گندی زبان، کہ انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے ان کو کچھ نذرانہ دیتا ہے، تو اس صورت میں دینے والا گناہگار نہ ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا. لیکن یہ یہودیوں کی صفتیں ہیں، یہودیوں کے کام جو آج ہم نے اختیار کر لیے. التالون للسحت، فرمایا کہ یہ حرام کھانے والے ہیں،
فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، او اعرض عنہم، یا ان کو ٹال دیں، وَإِن تُعْرِضْ عنہم، اور اگر آپ ان کو ٹال دیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 49، اس میں اللہ نے حکم دیا، اے میرے حبیب اگر یہ آپ کے پاس اپنے مقدمات، اپنے تنازعات، اپنے معاملات لے کر آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، چاہے تو فیصلہ کریں شریعت کے مطابق، اور چاہے تو آپ فیصلہ نہ کریں، ان کو ٹال دیں، بھگا دیں۔ بظاہر دونوں آیتوں میں تضاد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں دو قسم کے کافر ہیں۔ ایک قسم کے تو وہ کافر جو ذمہ ہیں، تو اگر ذمہ ہوں تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس اپنے تنازعات لے کر آئیں تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں، فیصلہ کرنا ہم پر لازم۔ لیکن اگر وہ ذمہ نہیں ہے، اسلامی مملکت میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی معاہدہ ہو چکا، تو اس صورت میں اختیار ہوگا، چاہے تو ہم شریعت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں یا کہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں۔ اصل میں ان دونوں آیتوں میں ایسے جرائم کی سزا کے بارے میں حکم ہے کہ جرائم جو ہیں ان کی سزا پورے ملک کے لیے ایک ہوگی، چاہے مسلم ہو یا کہ غیر مسلم۔ اگر مسلمان چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، اور غیر مسلم چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ تو یہ جو جرائم ہیں ان کی سزا سب کے لیے برابر، لیکن جو شخصی معاملات ہیں، مذہبی معاملات ہیں، ان میں ہمارے لیے مداخلت کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے نکاح کے معاملات میں، طلاق کے معاملات میں، اب وہ شراب پیتے ہیں، وہ مردار کھاتے ہیں، تو ہمیں ان پر روک ٹوک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ خود چاہیں کہ ہمارے شخصی معاملات میں بھی آپ فیصلہ کر دیں، ہمارے طلاق کے معاملے میں آپ فیصلہ کر دیں، تو اس صورت میں اختیار ہوگا، چاہے تو ہم شریعت کے مطابق فیصلہ کریں یا کہ ان کو کہیں کہ تم اپنی شریعت پر عمل کرو، دونوں صورتوں کا اختیار ہے۔ لیکن جو جرائم ہیں ان کی سزا مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے وہ برابر ہوگی۔ فرمایا کہ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آپ سے کیسے فیصلے کرواتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور ان کے پاس تورات ہے جس کے اندر اللہ کا حکم ہے۔ تورات کے اندر بھی تو زنا کی وہی سزا ہے جو قرآن کے اندر ہے، تو تورات پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر یہ حکم سننے کے بعد آپ کے فیصلے سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ پوچھتے تو ہیں کیا حکم ہے اسلام کے اندر، مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تو ہیں، لیکن جب دیکھیں کہ یہ مسئلہ تو ہماری مرضی کے خلاف ہے تو پھر اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، فرمایا یہ مومن نہیں ہے جو شریعت کو اپنی مرضی کے ترازو میں تولتے ہیں کہ اگر مسئلہ مرضی اور چاہت کے مطابق ہوا تو قبول کر لیا، نہ ہوا تو قبول نہیں کیا۔ فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا۔ سر جھکانا تو کیا، مسلمان کی شان تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے ضرورت پڑے تو سر کٹوا دے، اپنی مرضی نہ چلائے، شریعت کے حکم کو غالب رکھے۔ لیکن جو یہ دیکھتا ہے میری چاہت کے مطابق ہوا تو قبول، اور اگر میری چاہت کے مطابق ہوا تو شریعت کا فیصلہ قبول نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ تورات میں ہدایت اور نور، بعض لوگوں کو یہ سن کر تعجب ہوگا
قرآن تورات کی تعریف کر رہا ہے، قرآن تورات کا اثبات کر رہا ہے۔ الحمدللہ نہ مسلمان تورات کی نفی کرتے ہیں، نہ قرآن تورات کی نفی کرتے ہیں۔ تورات اور انجیل اپنے وقت میں ہدایت اور نور پر مشتمل کتابیں تھیں۔ ہمارا ایمان اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ان پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب تھا، ہدایت کا سامان تھا ان کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن اور بائبل کے اندر بہت فرق، بائبل کے اندر دونوں آ گئی، تورات بھی اور انجیل بھی، بہت فرق۔ تورات اور انجیل متعدد صحیفوں کے مجموعے کے نام ہے، لیکن قرآن ایک کتاب ہے، ایک کتاب۔ یہ کئی کتابیں نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایک کتاب ہے۔ تورات ایک کتاب نہیں، متعدد صحیفوں کا مجموعہ، اور ہر مجموعہ کسی الگ نبی کی جانب اور الگ مذہبی رہنما کی جانب منسوب ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ قرآن کریم میں ایک جملہ بھی انسانی کلام کا نہیں ہے، جبکہ تورات اور انجیل ملفوظات سے، انسانی ملفوظات اور کلمات سے بڑی پڑی ہے۔ خود عیسائی بھی انجیل کے آسمانی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس میں اتنے ملفوظات ہیں اور اتنے حالات وغیرہ ہیں۔ تیسرا بڑا فرق بائبل کے اندر اور قرآن کے اندر یہ کہ قرآن کی زبان زندہ ہے، جبکہ تورات کی زبان عبرانی اور انجیل کی زبان یونانی وہ مردہ ہو چکی۔ اور چوتھا بڑا فرق، قرآن کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر منقول ہے، متواتر۔ آپ سے ہزاروں لوگوں نے سنا، صحابہ نے سنا، پھر صحابہ سے ہزاروں لاکھوں تابعین نے سنا، تابعین سے لاکھوں تبع تابعین نے سنا۔ لیکن بائبل کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے۔ اور پانچواں فرق یہ کہ قرآن کو آج بھی پوری دنیا میں اپنی زبان نزول میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے، خواہ مشرق میں پڑھا جائے یا مغرب میں، شمال میں پڑھا جائے یا جنوب میں، پڑھنے والا امریکی ہو یا ایشیائی، اور ہندی ہو یا عربی، جو پڑھے گا قرآن کو وہ زبان نزول عربی میں پڑھے گا۔ اور جان لیجئے کہ غیر عربی میں قرآن کو پڑھنے والا تو ہوگا، لیکن اسے قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی تو عربی میں کی جائے گی، لیکن بائبل کو کسی بھی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تورات کو کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، انجیل کو کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا جائے، قرآن کی تفسیر نہ پڑھی جائے، ضرور پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اسے عربی زبان میں تلاوت کرنی ہوگی۔ بعض بگڑے ہوئے مسلمانوں نے بڑی کوشش کی کہ نماز پڑھی جائے مگر عربی زبان میں نہیں، اذان دی جائے مگر عربی زبان میں نہیں، اور قرآن پڑھا جائے مگر عربی زبان میں نہیں، ان کی ملکی زبان میں پڑھا جائے، لیکن الحمدللہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کمال اتاترک ہے، جس نے عربی زبان پر پابندی لگائی، عربی لباس پر پابندی لگائی، اور کوشش کی کہ اپنے ملک سے عربی کا نام و نشان مٹ جائے، لوگ قرآن پڑھیں مگر ترکی زبان میں پڑھیں، عربی زبان میں نہ پڑھیں، لیکن کمال اتاترک اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، اور آج دنیا کے بہترین قاری قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے والے ترکی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فرق، اور چھٹا اور آخری فرق جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہر اعتبار سے محفوظ ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی محفوظ اور معانی کے اعتبار سے بھی محفوظ، لیکن تورات اور انجیل منسوخ ہو چکی ہیں۔ جب قرآن آ گیا تو اب وہ منسوخ ہو گئی۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیجئے، کوئی ایسی دین اور دنیا کی بلائی کی بات نہیں ہے جو تورات اور انجیل کے اندر ہو مگر قرآن کے اندر نہ ہو۔
قرآن ساری آسمانی کتابوں کے علوم و معارف کو جمع کرنے والی کتاب ہے. تو فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت اور نور تھا. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی لفظ بھی فضول نہیں ہے، معاذ اللہ. اب اللہ کہہ رہے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے. بے نبی کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار؟ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو. نبی تو ساری دنیا کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے آتا ہے، تو وہ خود کیوں نہیں اللہ کا فرما بردار ہوگا؟ اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. بعض حضرات نے تو کہا کہ یہ جو جملہ ہے یہ تعریف کے طور پر ہے، یہ صفت اللہ نے تعریف کے طور پر بیان فرمائی. وہ نبی فیصلہ کرتے تھے جو اللہ کے فرما بردار تھے. اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ جملہ اللہ نے جو اضافہ فرمایا، یہ صفت جو اضافہ فرمائی تو یہ وضاحت کے لیے، اس لیے کہ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ نبی اللہ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے. یہودیوں کا نظریہ یہ کہ نبی معاذ اللہ بت پرستی بھی کر سکتا ہے، نبی شراب بھی پی سکتا ہے. یہ یہودیوں کا نظریہ تھا. تو قرآن اس کی تردید کر رہا ہے، نہیں، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ نبی جو نافرمان نہیں تھے، فرما بردار تھے. www.dasquran.com. آپ کو یاد ہوگا میں نے وضاحت کی تھی پہلے پارے کے اندر، جہاں اللہ پاک نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ وہ سحر اور جادو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور سحر اور جادو کی نسبت کرتے تھے کس کی طرف؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا. تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ اس کے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ کسی متقی پرہیزگار انسان سے گناہ کی نفی کرنا بھی اس کی تعریف نہیں، مذمت ہوتا ہے. میرے کوئی بڑے استاد ہیں، میں یہاں ان کو ممبر پر بٹھاؤں اور میں کہوں آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ جو میرے استاد صاحب بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ چوریاں نہیں کرتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، یہ چوری نہیں کرتے، ڈاکے بھی نہیں ڈالتے، یہ شراب بھی نہیں پیتے ہیں، میں اس طرح کی تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو بتائیے یہ میں اپنے استاد کی تعریف کر رہا ہوں یا مذمت کر رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا. اب یہ جملہ اس وقت سمجھ میں آیا جب ہم نے یہودیت کا اور عیسائیت کا مطالعہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہودیت کے اندر اللہ کا نبی کفر تک کر سکتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی طرف تو یہ نسبت کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بتوں کے سامنے سجدہ کیا، شرک کا ارتکاب کیا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. قربان جاؤں میں قرآن پر، قربان جائیے قرآن پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تو ہیں یہودیوں کے، مگر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر کی نسبت کی اور قرآن نے سلیمان علیہ السلام سے کفر کی نفی کی. دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جو دوسری قوموں نے برائیوں کی نسبت کی تھی قرآن نے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا. تو یہودیوں کے ہاں نظریہ یہ کہ اللہ کے نبی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کفر بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ فرما رہے یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ نبی جو مسلمان تھے، جو فرما بردار تھے، نافرمان نہیں تھے. للذین ہادوا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے لیے، بالربانیون بالاحبار،
اور اسی طریقے سے ان کے مشائخ بھی اور ان کے علماء بھی وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. قربان جائیے اللہ کے کلام پر. قرآن صرف بنی اسرائیل کے انبیاء کی تعریف نہیں کر رہا، قرآن ان کے مشائخ اور ان کے علماء کی بھی تعریف کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وہ بھی ایسے تھے پہلے جو تھے، پہلے ان کے ربانیین اور احبار مشائخ اور علماء وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. ربانی کہتے ہیں رب والے کو، رب کی جانب منسوب ہے، اور احبار ہبر کی جمع ہے، عالم کو کہتے ہیں. تو ربانی عام طور پر کہا جاتا تھا شیخ کو، مصلح کو، صوفی کو، اور ہبر کہتے تھے عالم کو، مفتی کو. تو دو قسم کے لوگ، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں صاحب طریقت اور صاحب شریعت. تو عام طور پر اہل طریقت کہا جاتا ہے صوفیاء کو، مشائخ کو، اور اہل شریعت کہا جاتا ہے علماء کو، مفتیان کرام کو. لیکن جان لیجیے یہ الگ بات ہے کہ جو صوفیت میں کمال کے درجے تک پہنچا ہوا ہو تو ہم اس کو شیخ کہیں گے، ہم اس کو صوفی کہیں گے، لیکن اس کے لیے بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ شیخ نہیں بن سکتا. جاہل کیسے شیخ بن سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں علم کیا ہے اور شریعت کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ شیخ کیسے بن سکتا ہے؟ بقدر ضرورت علم کا ہونا یہ صوفی کے پاس بھی ضروری ہے. اس کے بغیر اس کی صوفیت کا اعتبار نہیں ہے، ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. جیسا کہ وہ ایک صوفی صاحب تھے، انہوں نے سن لیا کہیں سے کہ بھئی نفس کشی کرنی چاہیے. یہ نفس جو ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے یہ ہمارا بڑا سخت دشمن ہے، اس کو مارنا چاہیے تب اللہ راضی ہوگا. اور نفس کشی کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ نفس جو تقاضے کرتا ہے ان تقاضوں کو دبایا جائے اور نفس کا گلا گھونٹا جائے. تو اگر اچھا کھانا مانگتا ہے تو اس کو سڑا ہوا کھانا کھلایا جائے تاکہ اس کا گلا گھونٹے، یہ مر جائے اور اللہ راضی ہو جائے. یہ سونے کا تقاضا کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں تاکہ نفس کشی ہو، یہ نفس دب جائے. اور اسی طریقے سے انہوں نے سوچا ایک دن کہ میرا نفس یہ تقاضا کر رہا ہے خوشبو کا. انہوں نے کہا میں تو تجھے بدبو سنگاؤں گا، خوشبو نہیں. نفس کشی کر رہے تھے نا، تو انہوں نے اس کام کے لیے کیا کہ تھوڑی سی گندگی اپنی جیب کے اندر ہی رکھ لی. جب دل چاہتا خوشبو سونگنے کو تو اس کو بدبو سنگاتے، سونگ. یہ گویا کہ نفس کی اصلاح کر رہے ہیں، نفس کو مار رہے ہیں، اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں. کافی عرصہ گزر گیا اسی طریقے سے نفس کشی کرتے ہوئے. کسی دن کسی صاحب علم سے پوچھا، انہوں نے کہا ظالم تیری تو نماز ہی نہیں ہو رہی، اس لیے تو نے اپنی جیب کے اندر گندگی رکھی ہوئی ہے. جس کے لباس کے ساتھ گندگی ہو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو بھائی یہ صوفی اور عالم کا فرق تو ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ صوفی ہم اس کو کہیں گے جو صوفیت میں کمال کے درجے تک پہنچا ہوا ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک طرف تو حضرت جہالت میں بھی کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوں اور دوسری طرف صوفیت میں بھی کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوں. صوفی کے لیے بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی صوفی نہیں ہو سکتا، کوئی شیخ نہیں ہو سکتا، مرشد نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے عالم کے لیے عمل ضروری ہے. عالم کا عمل، عالم کا علم عمل کے بغیر معتبر نہیں. یہ بھی یاد رکھیں. عالم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الفاظ جانتا ہے، جو معانی جانتا ہے، جو باریکیاں جانتا ہے اور جو جزئیات جانتا ہے، جسے کتابیں فر آتی ہیں. علم کا اعتبار اس کا تب ہوگا جب اس کے اندر عمل بھی ہو. ایک مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ طلبہ سے پوچھا کہ بھئی علم کی تعریف کیا ہے، علم کس کو کہتے ہیں؟ تو طلبہ نے مختلف تعریفیں بیان کی. ہماری کتابوں کے اندر علم کی بہت ساری تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، منطقی تعریفیں اور دوسری وہ بیان کی. تو حضرت نے سب سنی، فرمایا تم بھی ٹھیک کہتے ہو،
لیکن اصل میں علم وہ ہے، علم اس روشنی کا نام ہے، علم اس نور کا نام ہے جو اگر سینے میں آ جائے تو انسان کو عمل پر مجبور کر کے رہتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ علم کا نور ہو اور وہ انسان کو عمل پر مجبور نہ کرے۔ جس کے پاس علم ہے لیکن اس کا علم اس کو عمل پر مجبور نہیں کرتا، وہ جان لے کہ اسے علم کا نور حاصل نہیں ہوا۔ تو بھائی بتا رہی تھا کہ یہ دو لفظ ہیں، ربانیون صوفیاء کو کہتے ہیں، احبار علماء کو کہتے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ لوگ بظاہر شمار ہوتے ہیں اور لوگوں نے بالکل ٹکراؤ ثابت کر دیا۔ یہ اہل طریقت ہے، یہ اہل شریعت ہے، گویا کہ ان کے درمیان ٹکراؤ کسی صورت ہے۔ ٹکراؤ نہیں ہے بھائی، اہل طریقت کے لیے شریعت کا علم ضروری ہے اور اہل شریعت کے لیے طریقت کا علم ضروری ہے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، فرمایا کہ ان کے مشائخ اور علماء بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے بوجہ اس کے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ آپ سن رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، حفاظت کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، انسانوں سے نہ ڈرو، بخشونی اور مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کا حقیر مال نہ خریدو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ اے اللہ، ظاہری الفاظ یہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن کے مطابق، میری شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ علماء نے تعبیر کی اس لیے کہ اگر اس کو صحیح معنی پر رکھا جائے تو پھر تو شاید ہی کوئی مسلمان بچے، تو تعبیر یہ کی کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے کو حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس تاریخ کے مطابق بھی ہم کتنے ہیں جو مسلمان رہ سکے، جو انگریز کے قانون کے مطابق، ہندو کے قانون کے مطابق، کافروں کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے کو حلال سمجھتے ہیں لیکن قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں ہے، اور بعض لوگوں نے کہا یہ ان کے بارے میں ہے جو دل سے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں۔ اللہ سارے عالم اسلام کو، عالم اسلام کے حکمرانوں کو قرآن کے مطابق اور شریعت کے مطابق مسلمانوں کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اعلان ہے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو درس ہوتا ہے بہادر آباد میں۔ اس دفعہ جو درس ہوگا 13 جولائی نئے وقت کے مطابق 12:30 بجے دن، تو اس کا موضوع ہے اسلام میں معاملات کی اہمیت۔ تو اس کے پوسٹر اور ہینڈ بل باہر دستیاب ہیں، آپ ضرور لیتے جائیے گا اور اس میں شرکت فرمائیے گا۔ ایک بات یہ بھی کہنی تھی کہ جس گروپ کے ساتھ گزشتہ سال اللہ پاک نے یعنی لدھیانوی شہید گروپ رحمہ اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی، تو ان ساتھیوں کا کہنا یہ ہے، ابھی سے انہوں نے کہہ دیا کہ اس سال آپ کو دوبارہ ہم نے اپنے ساتھ حج پر لے کر جانا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا، گزشتہ سال کئی ساتھی یہ کہتے رہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بھی اسی گروپ میں آ جاتے، تو ان حضرات کا اصرار ہے۔ خود میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جا سکوں، لیکن ان کے اصرار کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ اسی گروپ پہ جانے کا ارادہ ہے۔ اگر ہمارے درس کے ساتھی بھی ہوئے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اتنا لمبا تو ابھی پڑھ کر سنانے کا موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ العزیز یہ سنا دیں گے کیا لکھا ہے۔ یہ
ایک دوسرا اعلان ہے کہ 2 ہفتے پہلے ہونے والا درس چور کی سزا یہ اسپتال پر دستیاب ہے. فرماتے ہیں کہ میری بہن کو کاشف صاحب بتاتے ہیں کہ میری بہن کو ڈاکٹر نے کینسر کا مرض بتایا ہے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا ہمارے حال پر رحم فرما، مولا کرم فرما، مولا ہمیں بدل دے، مولا ہمارے حالات بدل دے، جذبات بدل دے، خیالات بدل دے، زندگی کے مقاصد بدل دے. مولا ایسا بدل دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کو قرض سے خلاصی اور نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com